مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کی یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ جنہوں نے ہمارے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ جو بھی ویڈیو اپلوڈ ہو اس کی نوٹیفیکیشن آپ تک فوراً پہنچ سکے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں اور بات پسند آئے تو لائک بھی کریں۔ جامعہ رضویہ منظر اسلام کے ایک اہم اور ماہر استاذ مفتی محمد ابراہیم صاحب آپ کو نور الانوار کا درس دیں گے۔ بعد ششماہی وجوہات فاسدہ اور باب قیاس آپ کو پڑھائیں گے، آپ اس کو دھیان سے سنیں۔ ساتھ ہی دوسری ویڈیو میں ہدایہ کے اسباق بھی ان سے سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والحکم اذا اضیف الى مسمى هذا ابتداء وجه ثان من الوجوه الفاسدة وهو يتضمن مفهوم الوصف والشرط۔ ما قبل میں پہلی وجہ فاسد کا ذکر فرمایا۔ اس عبارت میں مصنف علیہ الرحمہ دوسری وجہ فاسد کا ذکر فرماتے ہیں۔ دوسری وجہ فاسد یہ مفہوم وصف اور مفہوم شرط کو متضمن ہے۔ یعنی مطلب اس کا یہ ہے کہ جب حکم کسی ایسی چیز کی طرف منسوب ہو جو کسی وصف خاص کے ساتھ موصوف ہو، یا وہ اسم کسی شرط پر معلق ہو، تو ایسی صورت میں امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک یہ دلیل ہوگا اس کی نفی پر دلالت کرے گا۔ نفی پر دلالت کرنے کا مطلب یہ کہ اگر وہ وصف موجود ہو تو حکم لگے گا، اور اگر وصف معدوم ہو تو حکم بھی معدوم ہوگا۔ ایسے اگر شرط موجود ہو تو حکم پایا جائے گا، اور اگر شرط منتفی ہو تو حکم بھی منتفی ہو جائے گا۔ عدم وصف اور عدم شرط کی بنیاد پر حکم کا بھی عدم ہوگا امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک۔ جیسے کہ اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد مبارک وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ، کہ تم میں سے جو آزاد مؤمنہ عورتوں سے نکاح کرنے کی طاقت اور قدرت نہ رکھتا ہو۔ کیوں نہ رکھتا ہو؟ ان کے مہر کے زیادہ ہونے کی وجہ سے، نفقہ کے زیادہ ہونے کی وجہ سے، تو وہ انسان اپنی باندیوں میں سے کسی سے نکاح کر لے۔ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ، باندیوں میں سے نکاح کر لے۔ اب اپنی باندیوں سے مراد اپنے بھائیوں کی باندیاں۔ تو من فتياتكم المؤمنات، ایمانکم اے ایمانی اخوانیکم، اخوان مضاف یہاں پر محذوف ہے۔ یہ اس لیے محذوف مانا کیونکہ اپنی باندی سے بالکل بھی نکاح جائز نہیں ہے۔ اس لیے کہ اپنی مملوکہ اور اپنی باندی یہ تو بغیر نکاح کے بھی حلال ہوتی ہے، تو اس سے نکاح کرنے کی کوئی حاجت اور ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے مراد یہ ہے کہ اپنے بھائیوں کی باندیوں سے نکاح کرو۔
یہ ہے آیت کریمہ کا مفہوم۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے نص اس بات پر بیان فرمائی کہ اگر آزاد سے نکاح کی قدرت نہ ہو تو باندھی سے نکاح کر لے۔ پھر اما کو مقید کیا مؤمنہ سے، اما کو مقید کیا مؤمنہ سے۔ تو اس صورت میں اگر ہم وصف پر بھی عمل کریں اور شرط پر عمل کریں، جیسے کہ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مذہب ہے کہ وہ وصف مؤمنہ کا بھی اعتبار کرتے ہیں اور جو شرط لگائی ہے ان لم یستطیع منکم طولا، اس شرط کا بھی اعتبار کرتے ہیں۔ تو اگر ہم دونوں کا اعتبار کریں تو اس وقت میں حکم یہ لگائیں گے کہ آزاد عورت سے نکاح کر قادر ہونا یہ مانع ہے باندھی سے نکاح کرنے کی، مانع ہے باندھی سے نکاح کرنے کی، اس لیے کہ شرط ہے کہ اگر آزاد سے نکاح پر قدرت نہ ہو تب باندھی سے نکاح کر لے، اور اگر آزاد سے قدرت ہو تو باندھی سے نکاح جائز نہیں ہوگا۔ ایسی وصف مؤمنہ کا ذکر ہے، وصف مؤمنہ، تو اگر اس کا بھی اعتبار کریں تو اب حکم یہ لگے گا کہ کتاب یا باندھی کا نکاح بھی مؤمن سے جائز نہیں ہے جب تک کہ وہ مومنہ نہ ہو جائے، جب تک کہ مومنہ نہ ہو جائے، اس لیے کہ صفت کا اعتبار بھی ضروری ہے، صفت ایمان۔ لیکن ہمارے نزدیک حکم یہ ہے کہ کتاب یا باندھی سے نکاح جائز ہے، ایسی مؤمنہ باندھی سے نکاح کرنا جائز ہے۔ آزاد عورت سے قادر نہ ہو نکاح کرنے پر تب بھی نکاح کرنا جائز ہے، اور اگر آزاد عورت سے نکاح کرنے پر قادر ہے تب بھی باندھی سے نکاح کرنا جائز ہے۔ ہمارے نزدیک یہ حکم نہیں ہے جو امام شافعی کے نزدیک ہے کہ اگر حکم مضاف ہو کسی ایسے اسم کی جانب جو موصوف ہے کسی وصف خاص سے کہ معلق ہے کسی شرط کے ساتھ، تو عدم وصف اور عدم شرط کی صورت میں حکم کا عدم ہوگا، ہم اس کو نہیں مانتے۔ دیکھ فرماتے والحکم اذا اضیف الی مسمی، اور حکم جب مضاف کیا جائے کسی اسم کی مسمی کی جانب، ھذا ابتداء وجہ ثانی من الوجوہ الفاسدہ، یہ وجوہ فاسدہ میں دوسری وجہ فاسد کی ابتدا ہے۔ وہو یتضمن مفہوم الوصف والشرط، اور یہ متضمن ہے مفہوم وصف کو اور مفہوم شرط کو، یعنی ان الحکم اذا اسند الى شیء موصوف بوصف خاص، یعنی حکم جب اس مسرد کیا جائے، اسناد کی جائے حکم کی ایسی شے کی جانب جو موصوف ہو وصف خاص سے، او علق بشرط، یا اس کو معلق کیا گیا کسی شرط پر، کانا دلیلا علی نفیہ، تو یہ موصوف کرنا وصف خاص سے یا کسی شرط پر معلق کرنا دلیل ہے اس کی نفی پر۔ مانا اے کانا کل من الوصف والتعلیق دالا علی نفی الحکم، یعنی وصف اور تعلیق میں سے ہر ایک دلالت کرے گا حکم کی نفی پر، عند عدم الوصف او الشرط، عند الشافعی، عدم وصف کے وقت یا عدم شرط کے وقت امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک۔ حتی لم یجوز نکاح الامۃ عند طول الحرۃ، یہاں تک کہ انہوں نے جائز قرار نہیں دیا ہے باندھی سے نکاح کرنے کو آزاد پر قدرت کے ہوتے ہوئے، ونکاح الامۃ الکتابیہ، اور کتاب یا باندھی سے نکاح کو جائز قرار نہیں دیا، کیوں؟ لفوات الشرط والوصف، شرط اور وصف کے فوت ہونے کی وجہ سے، جو مذکور ہے نص، وہ قول تعالی، اور وہ نص اللہ تعالی کا ارشاد مبارک، من لم یستطع منکم طولا، تم میں سے جو قدرت نہ رکھتا ہو، ان ینکح المحصنات المؤمنات، کہ پاک دامن مؤمنہ عورتوں سے نکاح کرے، فمما ملکت ایمانکم من فتیاتکم المؤمنات، تو ان سے جن کے تم مالک ہو مومنہ باندھیوں سے نکاح کر لو۔ اے من لم یستطع منکم، یعنی تم میں سے جو طاقت نہ رکھتا ہو زیادتاً و قدرتاً، ان ینکح الحرائر المؤمنات، کہ نکاح کرے آزاد مؤمنہ عورتوں سے، کیوں؟ لاجل زیادت مہرہن و نفقتہن فی معاشہن،
ان کے مہر اور ان کے نفقے وغیرہ کے زیادہ ہونے کی بنیاد پر فَلْيَنْكِحْ مَمْلُوكَةً مِّن مَمْلُوكَاتِ أَيْمَانِكُمْ، تو چاہیے کہ وہ نکاح کر لے اپنی باندیوں میں سے باندی سے، ایمان اخوانکم یعنی اپنے بھائیوں کی باندیوں سے، اذ لا يجوز نکاح امۃ اصلا من امائکم المؤمنات، اس لیے کہ اپنی مومنہ باندیوں سے بالکل بھی نکاح جائز نہیں ہے، کیونکہ اس سے تو بغیر نکاح کے بھی وہ باندی اس کے لیے حلال ہوتی ہے۔ فاللہ تعالی قد نص علی انہ ان لم یستطیع الحرۃ، تو اللہ تعالیٰ نے نص بیان فرمائی ہے اس بات پر کہ اگر طاقت نہ رکھتا ہو آزاد سے نکاح کرنے کی فَلْيَنْكِحْ أَمَةً، تو وہ نکاح کر لے باندی سے۔ ثم قید الامۃ بالمؤمنہ، پھر اما کو مقید کیا مؤمنہ سے، فلو عملنا بالوصف والشرط جميعا، تو اگر ہم وصف اور شرط دونوں پر جمع عمل کریں، حکم نہ تو یہ حکم لگائیں گے ان طول الحر مانع للامۃ وان الامۃ الکتابیہ ایضا، کہ آزاد پر قادر ہونا باندی سے نکاح کے مانع ہے، اور ایسی کتاب یا باندی بھی لا يجوز نکاحها للمؤمن، اس کا نکاح جائز نہیں ہے مومن سے، ما لم تصر مؤمنہ، جب تک کہ وہ مومنہ نہ ہو جائے۔ وَعِنْدَنَا جَازَ نِكَاحُ الْأَمَةِ الْكِتَابِيَّةِ، اور ہمارے نزدیک جائز ہے کتابیہ باندی سے نکاح کرنا اور مؤمنہ سے نکاح کرنا، علی طول الحر، آزاد پر قدرت ہوتے ہوئے، وعدم، اور قدرت نہ ہونے کے وقت بھی، جمیعاً ہر وقت میں، یعنی آزاد پر قادر ہو یا نہ ہو، دونوں صورتوں میں ہمارے نزدیک اس سے نکاح کرنا جائز ہے۔ وحاصلہ اے حاصل ما قالہ الشافعی رحمہم اللہ شیئان، الاول انہ الحق الوصف بالشرط، مصنف علیہ الرحمہ یہاں سے بیان فرماتے ہیں کہ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قول ہے اس کا خلاصہ دو باتیں ہیں، دو چیزیں ہیں۔ پہلی تو یہ کہ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصف کو شرط کے ساتھ لاحق کیا ہے، اور مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے شرط کی موجودگی میں حکم ہوتا ہے اور اس کی عدم موجودگی میں حکم منتفی ہوتا ہے، اسی طرح سے وصف کی موجودگی میں حکم ہوگا اور وصف کی عدم موجودگی میں حکم منتفی ہوگا۔ مثلا کسی انسان نے اپنی بیوی سے کہا انت طالق راکبہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے گویا کہ یہ کہا انت طالق ان کنتی راکبہ، یعنی جس طرح شرط کی صورت میں طلاق سوار ہونے پر موقوف ہوتی ہے، اسی طرح وصف کی صورت میں بھی طلاق یہ سوار ہونے پر ہی موقوف ہوگی۔ امام شافعی نے وصف کو شرط سے لاحق کیا ہے، اور جو حکم شرط کا ہے وہی حکم وصف کا بھی ہوگا۔ وحاصلہ اے حاصل ما قالہ الشافعی رحمہم اللہ شیئان، یعنی اس کا حاصل جو کہا امام شافعی نے دو چیزیں ہیں۔ الاول، ان میں سے پہلی، انہ الحق الوصف بالشرط، کہ انہوں نے وصف کو لاحق کیا ہے شرط سے، فی کونہ موجبا للحکم عند وجودی، اس کے پائے جانے کے وقت حکم کو واجب کرنے والا ہونے میں، وغیر موجب عند عدم، اور اس کے عدم کے وقت حکم کو واجب نہ کرنے والا ہونے میں۔ الا ترى، کیا یہ نہیں دیکھتے، ان من قال لامرأته، کہ جس انسان نے اپنی بیوی سے کہا انت طالق راکبہ، فکأنہ قال انت طالق ان کنت راکبہ، ہے نا، تو گویا کہ یہ کہا شرط کی صورت میں۔ فکما ان طلاق یتوقف علی الرکوع فی صورت الشرط، تو جیسے طلاق موقوف ہوتی ہے رکوع پر شرط والی صورت میں، فکذا فی صورت الوصف، تو ایسے ہی طلاق رکوع پر موقوف ہوگی وصف کی صورت میں۔ وثانی، اور اس گفتگو کا حاصل دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز یہ ہے کہ امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ نے تعلیق بالشرط کو منع حکم میں عامل مانا ہے۔ تعلیق بالشرط کو منع حکم میں عامل مانا ہے، منع سبب میں عامل نہیں مانا۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ تعلیق بالشرط کی وجہ سے حکم ثابت ہونے سے رک جاتا ہے،
اس وقت تک جب تک کہ شرط متحقق نہ ہو جائے، لیکن جو سبب ہے وہ سبب موجود رہتا ہے۔ امام شافعی کے نزدیک تعلیق بالشرط کی بنیاد پر حکم رکتا ہے، سبب نہیں، سبب فی الحال پا لیا جاتا ہے۔ جیسے کہ کسی نے کہا انت طالق ان دخلت الدار، انت طالق ان دخلت الدار، تو اس مثال میں انت طالق یہ سبب ہے، انت طالق کیا ہے؟ سبب ہے، اور طلاق کا واقع ہونا یہ حکم ہے، حکم ہے، اور تعلیق بالشرط وہ دخول دار ہے، تعلیق بالشرط دخول دار۔ تو اب تعلیق بالشرط یہ منع حکم میں عامل ہے، یعنی وقوع طلاق کو روکنے والی ہے، جو سبب ہے انت طالق اس میں مانع نہیں ہے۔ لہذا اگر یہ تعلیق نہ ہوتی تو وقوع طلاق کا جو حکم ہے وہ فی الحال لگا دیا جاتا، لیکن تعلیق کی بنیاد پر وقوع طلاق کے حکم کو اس وقت تک کے لیے روک دیا ہے جب تک کہ وہ شرط نہ پالی جائے، شرط نہ پالی جائے، اور یہ تعلیق منع سبب میں عامل نہیں ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سبب یعنی انت طالق یہ تو فی الحال حسن موجود ہے، حسی طور پر پا لیا گیا، اب اس کو ٹالا نہیں جا سکتا، لہذا شرط پر وقوع طلاق ہی معلق ہوگا، اور شرط نہ ہونے سے حکم یعنی وقوع طلاق کا نہ ہونا یہ عدم شرعی ہوگا۔ عدم شرعی، عدم شرعی وہ عدم کہلاتا ہے جو کہ مفہوم مخالف کے طریقے پر ثابت ہو، مفہوم مخالف کے، اور عدم اصلی وہ عدم ہے کہ جو سبب کے نہ پائے جانے کی بنیاد پر ہو۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ یہاں پر جو عدم حکم ہوگا وہ عدم شرعی ہوگا، بطریق مفہوم مخالف ثابت ہوگا، اس لیے کہ عدم اصلی تو اس وقت ہوتا جب کہ سبب نہ پایا جاتا، اور یہاں پر سبب پا لیا گیا، اس لیے یہ عدم شرعی نہیں ہوگا، عدم شرعی ہوگا، عدم اصلی نہیں ہوگا۔ لہذا حکم منتفی ہوگا شرط کے منتفی ہونے کی بنیاد پر، شرط کے منتفی ہونے کی بنیاد پر حکم خود بخود منتفی ہوگا۔ اور فرماتے ہیں کہ یہ تعلیق جو ہے وہ تعلیق حسی کی نظیر ہے، اس کی مثال ہے کہ قندیل لالٹین کو رسی سے لٹکا دینا، اس رسی کی وجہ سے اس لالٹین کا بھاری پن جو یہ گرنے کا سبب ہے وہ زائل نہیں ہوتا ہے، جو بھاری پن ہے گرنے کا سبب وہ زائل نہیں ہوتا ہے، بلکہ گرنا جو بھاری پن کا حکم ہے وہ زائل ہو جاتا ہے۔ تو اس جگہ پر تعلیق حسی والی مثال میں تعلیق حسی منع حکم میں مؤثر ہے، منع سبب میں مؤثر نہیں ہے۔ کیا کہ وہ لٹکا دینا اس کے بھاری پن کو، بوجھ کو زائل نہیں کرتا ہے بلکہ اس کے حکم کو روکتا ہے۔ اسی طریقے سے اس تعلیق میں بھی یہ حکم میں عامل ہوگی، سبب میں عامل نہیں ہوگی۔ فرماتے وثانی، اور دوسری چیز انہ اعتبر تعلیق بالشرط، کہ اعتبار کیا امام شافعی نے تعلیق بالشرط کا عاملا فی منع الحکم، منع حکم میں عامل مان کر، دون السبب، سبب میں نہیں۔ ففی قولی ان دخلت الدار، ان کا قول ان دخلت الدار فانت طالق، السبب هو انت طالق، سبب یہ انت طالق ہے، والحکم هو وقوع طلاق، اور حکم وقوع طلاق ہے، والتعلیق بالشرط، اور تعلیق بالشرط یعنی دخول دار انما عمل فی منع الحکم، یہ عمل کرتی ہے منع حکم میں نہ کہ منع سبب میں۔ فإنه قد وجد حصہ، اس لیے کہ سبب تو حصہ پا لیا گیا، ولا مرد له، اور اس کو ٹال نہیں سکتے، فلا يعلق علیہ الا وقوع الطلاق، تو اس پر معلق نہیں ہوگا مگر وقوع طلاق۔ فیکون عدم الحکم لاجل عدم الشرط، تو حکم ہوگا عدم شرط کی بنیاد پر، عدم حکم عدم شرط کی بنیاد پر ہوگا، اور یہ عدم شرعی ہوگا، لا عدم اصلیہ، عدم اصلی نہیں، علی ما قلنا، جیسے کہ ہم نے کہا، اس لیے کہ عدم شرعی اس وقت ہوتا ہے جبکہ بطریق مفہوم مخالف ثابت ہو، اور عدم اصلی تب ہوتا ہے جب وصف نہ سبب ہی نہ ہو، اور یہاں پر سبب پا لیا گیا۔
फ़यंतफ़िल हुक्म बिइंतिफ़ाइ शर्ती ज़रूरतन, तो अब हुक्म मुंतफ़ी होगा शर्त के मुंतफ़ी होने की बुनियाद पर ज़रूरतन। वयकून हाज़ा तालीक़ नज़ीर तालीक़ हिस्सी, और होगी ये तालीक़ हिस्सी की नज़ीर, का तालीक़ क़िंदील, जैसे कि क़िंदील को लटकाना बिलहब्ल रस्सी से। फ़इन्नहु ला युअस्सिरु फ़ी इज़ालति सिक़लिही, तो ये लटका देना मुअस्सिर नहीं है उसके सिक़ल को ज़ाइल करने में। व इन्नमा युअस्सिरु फ़ी इज़ालति सुक़ूतिही, बल्कि ये मुअस्सिर है उसके सुकूत को ज़ाइल करने में। व तसिह्हु ताअदियतु हाज़ल हुक्म अदमी इला गैरिही, शारे अलैहि रहमा यहाँ से बात बयान फरमाते हैं कि इस हुक्म को, यानी जो आदम शर्त की बुनियाद पर आदम हुक्म साबित होता है, इसको गैर की तरफ मुताद्दी करना सही है, और इसकी मज़ीद तफसील अगले सफ़ात में आएगी। व तसिह्हु ताअदियतु हाज़ल हुक्म अदम, और सही है इस हुक्म अदम को मुताद्दी करना उसके गैर की जानिब। फरमाते वनहनु नुखालिफु फी जमीई हाज़ा, और हम इन तमाम बातों में इनके मुखालिफ हैं, यानी इमाम शाफ़ई रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मुखालफत करते हैं, और मज़हब अहनाफ का जिक्र आगे आएगा।